اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہے میری جان. مزے سے کھاؤ. فیکٹری کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہوتے جا رہے ہیں. بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری امی نے آج ہمیں ساتھ دیکھا، یہ اچھا نہیں ہوا عمر. یہ مجھ پر چھوڑ دو. جو چیز بھول رہے ہو کیا اسے یاد دلاؤں تمہیں؟ تمہارا ضامن میں ہوں تو اس لیے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے؟ ہم وہی زندگی گزاریں گے جس کا خواب دیکھا ہے. ہم یہاں سے چلے جائیں گے نا عمر. میں تمہاری فیملی کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. ہاں چلے جائیں گے. سب کو یہاں پیچھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. بھروسہ رکھو مجھ پر. تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں. اب کھانا کھاؤ. میری پیاری آپا. آپا ہم نے آپ کو بہت مس کیا. آپا جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ ملنے کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ آپ کو ہم سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں ان کا قتل کر دوں گی اور بابا کو دل کا دورہ پڑ جائے گا. پاگل مت بنو دریا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی شادی کے شروع کے دن ہے، چھٹیوں پر گئے تھے. ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا وقت تو لگے گا نا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اب میرے بارے میں پوچھنا چھوڑو، اپنے بارے میں تو بتاؤ. اسکول کیسا ہے؟ سردار کیسا ہے؟ آپا اسکول تو ٹھیک چل رہا ہے. یونیورسٹی کا آپ کو معلوم ہے. مجھے لگتا ہے اس سال بھی کامیاب نہیں ہوں گی. کچھ نہیں ہوتا، اگلے سال دوبارہ ایگزام دے دینا. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میری پیاری بہن ادبی فیکلٹی میں جا کر ایک بہت اچھی رائٹر بنے گی انشاءاللہ. سردار میری سالگرہ تک بھول گیا. فٹ بال کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے ہر وقت. تم پریشان مت ہو، بہت اچھا لڑکا ہے وہ. لڑکا نہیں ہے آدمی ہے وہ. تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ تم ملی حقان سے؟ وہ آج اسکول آیا تھا اور اب ہمارے اسکول آتا رہے گا. بہت مس کیا تم دونوں کو میں نے. مجھے ہر چیز بہت یاد آتی ہے. اپنا کمرہ، اپنا گھر، پہلے شام کو لڑائی کرنا اور پھر گپ شپ. وہ دن بہت پیارے تھے. میری جان کے ٹکڑے. یہ نسرین صاحبہ میرا آفس ہے. آپ کا گھر واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے. میرا ذوق ہے ہی بہت اچھا. پلیز تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے ہیں. اچھا کیا آپ لوگوں نے آ کر. کل جو کچھ بھی ہوا وہ ناخوشگوار تھا. مجھے تلافی کرنی تھی اس کی. آپ کی دعوت دینے کا بہت شکریہ. اور آپ تو جانتی ہیں کہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشی چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اپنے گھر کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ترکان کا بھی ساتھ دوں گی. ترکان ابھی بچی ہے، ناسمجھ ہے وہ. اور میرا بیٹا کاروباری ذمہ داریوں میں الجھا رہتا ہے ہر وقت. جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا ان کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے. آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کی نیک نیتی سمجھ سکتی ہوں. یہی امید تھی آپ سے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مجھے آپ کی پرورش پہ پورا بھروسہ ہے. چھوٹا خاندان ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی اولاد کی بہت اچھی پرورش کی ہے. ترکان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے خاندان کے طور طریقے تھوڑے الگ ہیں. انشاءاللہ جلد سیکھ جائے گی. شکریہ. خاندانی اقدار ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی یہی کرتے دیکھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. یہی وجہ ہے ترکان کو اپنے گھر کی بہو بنانے کی، تاکہ ہمارا خاندانی اقدار ہمیشہ برقرار رہے. بہت شکریہ. روشن صاحبہ اگر اجازت دیں تو باتھ روم استعمال کر سکتی ہوں میں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ لیز کو کہیے وہ لے جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. عزیر صاحب فی الحال میرا ریٹائر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے صادق صاحب. عمر کے ساتھ ساتھ میں بھی فیکٹری کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. چونکہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا سیٹ ہونے میں اسے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ایک آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری اس کا خاندان ہوتا ہے. جب سے ترکان کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے ہمارے داماد کا چہرہ نہیں دیکھا. میری بیٹی کے ساتھ حادثہ پیش آیا یا جو کچھ بھی ہوا، ہمیں اس کے بارے میں کسی نے اطلاع نہیں دی، فون تک نہیں کیا.
उसे चाहिए था कि अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मिलवाने ले आता, हाथ चूमता मेरा, है ना? यही तो हमारा रिवाज है। आप ठीक कहते हैं, परेशान ना हो, मैं उसे दोबारा ताकीद कर दूंगा। नहीं जनाब नहीं, ऐसे काम किसी के कहने से नहीं होते, दिल से महसूस करें तभी किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसे आज रात यहां होना चाहिए था, हमारे साथ खाना खाना चाहिए था, लेकिन ठीक कहते हैं सादिक साहब, सब चीजें बेहतर होंगी। वक्त गुजरने दीजिए, आप देखेंगे कि हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, यकीन कीजिए। इंशाअल्लाह।